کراچی میں مسیحا کی غفلت کا شکار ہونے والی ننھی نشوہ دم توڑ گئی۔ 9 ماہ کی نشوہ نے کراچی کے دارالصحت اسپتال میں دم توڑ دیا۔ نشوہ کو مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے بعد اس کی حالت خیر ہو گئی اور آج وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ انتہائی افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے کراچی سے، جہاں مسیحا کی غفلت کا شکار ہونے والی ننھی نشوہ دم توڑ گئی۔ 9 ماہ کی نشوہ نے کراچی کے دارالصحت ہسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ نشوہ کو مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی اور آج وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عاصم اشرف سے۔ عاصم، بتائیے گا اس بارے میں۔ بالکل، دیکھیں جی، افسوسناک اطلاع سامنے آئی ہے۔ ننھی نشوہ جو گلستان جوہر کی رہائشی تھی اور دارالصحت اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے کے باعث اس کی جو کیفیت ہوئی تھی اس سے جو ہے وہ سبھی واقف سے لیاقت نیشنل اسپتال میں وہ بچی جو ہے وہ زیر علاج تھی، آئی سی یو میں رہی۔ ڈاکٹر اس کی صحت کے حوالے سے کبھی پر امید ہو جاتے تھے، لیکن اب جو اطلاع آئی ہے لیاقت نیشنل اسپتال کے ترجمان کے مطابق جو نشوہ ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ لیاقت نیشنل اسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج نشوہ کا جو دماغ ہے وہ ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے وہ 71% طور پر جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا، جبکہ نشوہ جو ہے وہ جو نچلا حصہ ہے نشوہ کے بدن کا وہ بھی جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اب وہ جو ہے وہ نشوہ تکلیف برداشت کرتے کرتے جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے اور وہ انتقال کر گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اب جو ننھی نشوہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہی۔ جی عاصم اشرف، یہ بتائیے گا کہ دارالصحت ہسپتال کا اس حوالے سے کیا آفیشل موقف ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو کوئی ابھی تک آفیشل موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن کل جو دارالصحت کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ جو ان کا جو ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں جو ڈائریکٹر تھے شہزاد عالم، ڈاکٹر شہزاد عالم، ان کا جو ہے وہ استعفیٰ منظور ہوا تھا، جبکہ اس کے علاوہ جو تمام اسٹاف تھا جو ننھی نشوہ کے لیے جو رکھا گیا تھا اور ان کو بھی سب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ اب تک جو ہے وہ اس کیس میں 4 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، جو اس میں مرکزی ملزم تھا آغا معیز جو اسٹاف نرس تھا جس نے انجیکشن لگایا تھا، جبکہ جو ہیڈ نرس کی صوبیہ وہ بھی گرفتار ہیں، حراست میں ہے پولیس کی۔ باقی 2 ملازمین بھی جو ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں، ان سے تفتیش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ جی، اور جو لوگ حراست میں ہیں ان کی جانب سے کوئی انکشاف کیا گیا عاصم؟ دیکھیں، آغا معیز کی جانب سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، جبکہ ابھی 2 دن قبل آغا معیز کی جو بڑی بہن ہے اریبہ، انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری کی تھی، اپنا ویڈیو بیان، اور یہ کہا تھا کہ آغا معیز سے جو بات ہوئی ہے ان کی، اس میں کہا ہے کہ اس کو پھنسایا گیا ہے کیونکہ آغا معیز اس کی بہن کے مطابق 2 ہفتے سے چھٹیوں پر تھا، اور جس دن ننھی نشوہ کا جو یہ کیس بگڑا ہے معیز کو ان کا بہن کا الزام ہے، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کو اسپتال بلا کر جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہ تم یہ کیس اپنے سر پر لے لو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اس طرح کے مزید انکشافات بھی ہوتے رہے ہیں۔ جو ہیڈ نرس ہے صوبیہ، اس کو بھی کل پولیس نے حراست میں لیا ہے، اس کی جانب سے بھی کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ آغا معیز نے جو پردہ ڈالا ہوا تھا نشوہ کے بیڈ کے اطراف میں، اس کو نہیں پتا ہے کہ اس نے کون سا انجیکشن لگایا ہے، جبکہ باقی 2 ملازمین بھی جو ہے وہ اس طرح کے متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہے۔ اب یہ کیس جو ہے وہ مزید اثر انداز ہوگا، مزید جو ہے وہ اس پہ تندہی سے تفتیش ہو سکے گی، کیونکہ نشوہ جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں رہی ہے۔ نشوہ کی زندگی سے کھیلنے والے لوگ جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ضرور ہیں۔ عاصم اشرف، یہ بتائیے گا کہ نشوہ کو کس مرض کے علاج کے لیے دارالصحت لایا گیا تھا؟ دیکھیں، نشوہ کے والد تھے قیصر علی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آج سے کوئی 2 ہفتے قبل اپنی بیٹی کو، بلکہ 2 جڑواں یہ بہنیں تھیں نشوہ کے ساتھ، اس کی ایک اور بھی بہن تھی، دونوں کو ڈائریا کی تکلیف کے باعث سے جس طرح والدین اسپتال لے جاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ معمول کے مطابق وہ دارالصحت اسپتال لائے تھے، اور دارالصحت اسپتال میں اس بچی کو ڈرپ چڑھانے کا یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ڈائریا ہے، بچوں کے جسم سے پانی کا اخراج ہوتا ہے تیزی سے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ بچی کو ڈرپ لگے گی، انجیکشن لگے گا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 ہفتے بعد صورتحال اس طرح ہو جائے گی، کیونکہ جب واقعہ یہ 5 دن بعد سامنے آیا وہ بچی کے اسپتال میں داخلے کے بعد، تو یہ انکشافات سامنے آئے کہ اس بچی کو دوسرے ہی دن جب وہ ایڈمٹ تھی دارالصحت اسپتال میں، تو یہ غفلت ہوئی تھی کہ انجیکشن جو عام طور پر بچوں کو 2 cc کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، لیکن اس سے آغا معیز نامی اسٹاف نرس نے جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بچی کو 10 cc کا جو ہے وہ انجیکشن بجائے ڈرپ میں لگانے کے الٹا جو ہے وہ اس بچی کو ننھی معصوم نشوہ کے ہاتھ پہ لگا ہوا جو کینولا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اتار دیا تھا۔ فوری طور پر جب طبیعت بگڑی تو ڈاکٹرز بھی وہاں پر بجائے اس کو کہ اس کو طبی امداد دی جاتی، اس واقعے کو اس کے والد قیصر علی سے چھپاتے رہے، اور قیصر علی نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ اس کو 4 دن تک
دارالصحت اسپتال کی انتظامیہ صرف اس بات پر رضامند کرتی رہی کہ بچی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کہیں شکایت نہ کریں, بچی آئی سی یو میں ہے, بچی وینٹیلیٹر پہ ہے اور وہ جلد جو ہے وہ صحت یاب ہوگی. لیکن جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو قیصر علی جو والد تھے نشوہ کے, انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کا سہارا لیا, انہوں نے شور مچانا شروع کیا. اس طرح یہ کیس سامنے آیا اور پھر مبینہ جو غفلت تھی وہ باقاعدہ جرم میں تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی. اچھا عاصم ارشد یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے کا انویسٹیگیشن آفیسر کون ہے اور کیا آغا معیز کی جو نرسنگ اسناد ہیں وہ چیک کی گئی ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے جب بات ہوئی تھی شارع فیصل تھانے کی حدود میں یہ دارالصحت اسپتال جو ہے وہ آتا ہے, اس حوالے سے انویسٹیگیشن آفیسر وہاں پر جو تھے انہوں نے جب آغا معیز کو حراست میں لے کے ساتھ تفتیش شروع کی تھی تو پہلے ہی رات یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ آغا معیز جو ہے وہ اسٹاف نرس ہے اور اس نے یہ ایک عجیب انکشاف سامنے آیا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر سینئر ہوں اور یہ کام کرتا رہا ہوں, لیکن جو ہے وہ اس کا جو اسناد سے جو چیز سامنے آئی ہے اس کو صرف 1.5 سال ہوا ہے نرسنگ کا کام سیکھے ہوئے, یا نرسنگ کا ایک شعبہ ہوتا ہے بہت بڑا, اس کو صرف 1.5 سال ہوا اور اس کو جو ہے وہ جو پیڈیا وارڈ کہلاتا ہے یہ بچوں کا, اس میں جو ہے وہ کس طرح تعینات کیا گیا یہ اسپتال انتظامیہ اب بھی بتانے سے قاصر ہے, بلکہ جو ہے وہ اس سے مستقل جو ہے وہ زور دیا جاتا رہا ہے کہ نہیں یہ تمام جو اسٹاف ہے ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, تمام اسٹاف جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ بچوں کے حوالے سے بھی ٹرینڈ ہوتا ہے اور بڑے مریضوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. لیکن جو کہانی تھی وہ دوسری جانب اور سنگین اس وجہ سے ہو گئی کہ اس آغا معیز نے جب اعتراف کیا کہ وہ 16 گھنٹے سے مستقل ڈیوٹی پر تھا اور اس کو نہیں پتا کہ اس نے یہ حرکت کیسے کرنی. عاصم ارشد آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. اس وقت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن رہنما فردوس شمیم نقوی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. نقوی صاحب, انتہائی افسوسناک واقعہ یہ نشوہ کا پیش آیا ہے اور یہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. سندھ حکومت کی اس ناقص کارکردگی پر اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اہل خانہ سے تعزیت کرنا چاہوں گا. ہاں یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے ماں باپ کے لیے, لیکن اس سے ساتھ ساتھ یہ معاشرے کے لیے کہ جس معاشرے میں ڈاکٹر اتنے فردوس شمیم نقوی سے ہم دوبارہ رابطہ قائم کریں گے. انہوں نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ نشوہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا ذمہ دار سارے معاشرے کو ٹھہرانا چاہیے. انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ننھی نشوہ جس کو ابھی اس دنیا میں آئے ہوئے 9 ماہ ہوئے تھے, اس نے ہسپتال میں دم توڑ دیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سینئر پولیٹیکل رہنما نصرت سحر عباسی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نصرت صاحبہ, آپ کو بھی پتا چلا ہوگا کہ نشوہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کس طرح ریئیکٹ کریں گی آپ؟ بہت شکریہ جناب. بالکل جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ چینلز پہ ہی پتا چلا نشوہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن میں نے بہت ہی یہ جو ہارٹ بریکنگ نیوز تھی, ابھی تک سب کو ہی دکھ ہوا ہوگا نشوہ کا. اتنی پیاری معصوم بچی جس کا قصور یہ تھا کہ وہ دارالصحت میں ایڈمٹ کی گئی, اور تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا نا, اور پھر وہاں غلط انجیکشن لگا کر اس بچی کو اس مقام تک پہنچا دیا گیا. ہم سب اسی طرح ہاسپٹلز میں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں نا, کہ خدا نخواستہ کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو قریبی جو ہاسپٹل ہوتا ہے سب وہاں بھاگتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلز کی حالت اور ان کی حالت اب ایک جیسی اب ہم نہیں, نصرت سحر عباسی صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے عریب کی ہلاکت ہوئی, اس کے بعد ننھا احسن اس دنیا سے چلا گیا, اب نشوہ چلی گئی, اس سے پہلے وہ جو بریانی والا واقعہ تھا وہ پیش آیا. ایک کے بعد ایک کر کے اگر کسی بھی ایک واقعے میں قرار واقعی سزا دی جاتی ہے, آپ کو وہ ریسٹورنٹ والا واقعہ یاد ہوگا جس پہ امپورٹڈ کھانا کھانے سے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن ہر کیس میں الٹیمیٹلی مجرم کا تعین نہیں ہوتا, اسے قرار واقعی سزا نہیں ملتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نشوہ کی طرح ہی احسن اور احمد اور محمد تھے, ایسے معصوم بچے, ایسے بہت سارے جو آپ نے نام لیے. دیکھیں جی, اولاد والا جو بھی ہوگا وہ کس طرح یہ برداشت کر پائے گا. یہ تو دکھ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی جو نیگلیجنسی ہو رہی ہے نا ہاسپٹلز میں, یہ صرف اور صرف غلط طریقہ کار ہے. جو مجرم کو صحیح طور پر سزا نہیں مل رہی, وہ آزاد ہو کر گھومتے ہیں, اور پھر ماں باپ کے دل پر کس طرح وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ انہی مجرموں کو آزاد گھومتے پھرتے دیکھے, اور ان کا اپنا گھر کا بندہ معصوم بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. تو یہ تو گورنمنٹ
का काम होता है, हुकूमत वक्त का काम होता है। खुदारा इस चीजों को देखें और उन मुजरिमों को किसी एक को तो सजा दिलवा दें। हम तो ये चीखते रहते हैं कोई एक ही मुजरिम पकड़ा जाए, एक मुजरिम को सजा हो तो किसी के सीने पर तो ठंडक पहुंचे, किसी माँ के सीने पर तो ठंडे छींटे पड़े। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी। अपना रिस्पांस देने के लिए रहनुमा फंक्शनल लीग का ये कहना था कि जब तक मुजरिमों को सजा नहीं होगी तब तक इस तरह के वाकयात की रोकथाम मुश्किल है। पर बनती रहेगी, तस्वीरें खींचती रहेंगी। गम से निढाल निशवा के वालिद कैसर अली की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑफिशियल्स आकर मिलते रहेंगे, होना कुछ नहीं। आज उनकी बेटी हार गई, हम किसी को नहीं बचा सकते। मिलकर कुछ करे ताकि किसी और की बेटी ना जाए। निशवा के वालिद कहते सिंध हुकूमत ने निशवा के बैरून मुल्क इलाज का कहा था लेकिन अहकामात नहीं दिए। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की लेकिन मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी चली गई है। मेरी बेटी चली गई है। प्लीज मिलके कुछ कर और ताकि किसी और की बेटी ना जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीर खिंचती रहेगी, ऑफिशियल आके मिलते रहेंगे। होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है।